بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا ٹاپک ہے آج کا دا پولیٹیکل فلاسفی آف جین جیکوس روسو۔ اس روسو کی فلاسفی میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کر چکی ہوں، جس میں میں نے اسٹیٹ آف نیچر، ہیومن نیچر، جنرل ول اور باقی کنسیپٹ جو ہیں روسو کے وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو اس لیکچر کو سمجھنے سے پہلے آپ ان ویڈیو پر وزٹ ضرور کیجیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں روسو فلاسفی اباؤٹ اے سوشل کانٹریکٹ کہ روسو نے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں اپنی کون سی فلاسفی دی ہے۔ اسی سوشل کانٹریکٹ کی جو فلاسفی ہے وہ میں لاکس کی بھی بیان کر چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں، اور ہابس کی بھی بتا چکی ہوں، اور اب جو ہے وہ فائنل روسو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلی ویڈیوز پر ضرور وزٹ کیجیے گا جو روسو کی فلاسفی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اسی لیے کہا ہے کہ یہ پیراگراف آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے، اس کی پچھلے لیکچرز پر آپ وزٹ کریں گے، کیونکہ یہ ساری فلاسفی جو ہے ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہے، سارے لیکچرز جو ہیں وہ لنک کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں کہ روسو نے یہ کہا تھا اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں کہ انسان جو تھا وہ خوش رہ رہا تھا، وانڈرر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا تھا، لیکن جب اس نے سیٹلمنٹ کی، اس کی سیٹلمنٹ سے مطلب کہ ایک جگہ پر جب وہ سیٹل ہوا تو اس ایک جگہ پر سیٹل ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ آیا، اور پھر اسی پرائیویٹ پراپرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے اور انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، آرگنائزیشنز بتائے گئے، انہی انسٹیٹیوشنز میں سے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے روسو کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے، مطلب کہ اسٹیٹ بھی اسی لیے وجود میں آئی ہے کہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو اسی لیے روسو کے مطابق اسٹیٹ آف نیچر میں جب سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ آ گیا تھا، تو وہاں پر انیکویلٹیز ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کے پاس کافی زیادہ پراپرٹی تھی، رائٹس ہیں، اور کچھ بالکل جو ہیں پور تھے، ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے۔ تو اسی طرح ان ایکویلٹی جو تھی ایمرج تھی، ہو گئی تھی اسٹیٹ آف نیچر میں۔ تو پھر روسو نے ایک پرسکرپشن دی کہ اس ان ایکویلٹی کو کم کرنے کے لیے آپ سوشل کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور اسی سوشل کانٹریکٹ میں ایک اور پرنسپل دیا، جنرل ول کا پرنسپل دیا۔ اب روسو نے یہ کہا کہ یہ ایک انسان کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ دوبارہ سے اس حالت میں چلا جائے جب اس کی سیٹلمنٹ نہیں تھی اور وہ وانڈرر تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا تھا اور کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ تو ایسا بھی امپاسبل ہے، اور جو آج کل کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے، جو ایگزسٹنگ جو اسٹیٹ ہے، وہ بھی ان ایکویلٹی کریٹ کر رہی ہے، لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جو روسو ہے اس نے پری اینڈ پوسٹ سوسائٹل فیچرز جو ہیں ان کو ایڈاپٹ کر کے ایک پرسکرپشن دی، ایک سولوشن دیا سوشل کانٹریکٹ کا، اور اسی سوشل کانٹریکٹ میں اس نے ایک سولوشن دیا کہ ایکویلٹی تب آئے گی جب پرنسپل آف جنرل ول کو پروموٹ کیا جائے گا، مطلب کہ جنرل ول کو پروموٹ کیا جائے گا تب ہی یہاں پر سوسائٹی میں ایکویلٹی آ سکتی ہے۔ کیونکہ روسو کے مطابق روسو نے دو قسم کے ول بتایا، یہاں پر اس پیراگراف میں یہ دو ول، دو ڈیزائر جو ہیں مینشن نہیں ہے، لیکن آپ اس کو نوٹ کر دیجئے گا۔ جو سب سے پہلے آ جاتی ہے ایکچول ول۔ ایکچول ول جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے، انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جو ریئل ول ہوتی ہے اس میں کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں ادر ریگارڈنگ ہوتا ہے، اگلے انسان کو جو ہے فیسلٹیز پہنچانا ہوتا ہے، مطلب کہ دوسرے کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روسو نے جو ایکچول ول اور ریئل ول کے دونوں کے فیچرز کو اٹھا کر جو ہے ایک نیا کنسیپٹ، ایک نیا پرنسپل بنایا ہے، جس کو کہا جاتا ہے جنرل ول۔ اب اس میں سب سے پہلے روسو کے جو سوشل کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے کریشن آف پولیٹیکل سوسائٹی، مطلب کہ روسو کے سوشل کانٹریکٹ سے ایک پولیٹیکل سوسائٹی وجود میں آئے گی جس میں انڈیویجول لیبرٹی کا کنسیپٹ بھی پایا جائے گا اور اسٹیٹ اتھارٹی بھی ہوگی، اور اسٹیٹ اتھارٹی اس طرح ہوگی کہ جتنی بھی یہ جو اسٹیٹ میں جو گورن کرنے والے ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ سارے جو ہیں لوگوں کی کنسینٹ سے آئیں گے، مطلب کہ لوگوں کی مرضی سے آئیں گے کہ کون سا بندہ ان کو رول کرے، کون سا انسان اسٹیٹ کو گورن کرے اور اسٹیٹ کے افیئر کو گورن کرے، اور یہی چیز انڈیویجول لیبرٹی کو اور انڈیویجول چوائس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے کہ لوگوں کی مرضی سے جو ہے حکمران آئیں گے۔ اب سیکنڈ آ جاتا ہے کنسینٹ ایز دا بیسس آف اتھارٹی۔ اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ جتنی بھی یہ اتھارٹی ہوگی، جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہوگی، وہ جو ہے لوگوں کے کنسینٹ سے وجود میں آئے گی، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی اتھارٹی ہونی چاہیے، کون سی پارٹی ہونی چاہیے، کون جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں اس کو گورن کرے۔ اور یہ آئیڈیا جو ہے روسو کا، یہ لاکس کے
روسو کے ساتھ مل رہا ہے، اسی طرح لاک اور روسو یہ دونوں جو ہیں لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پاور چاہتے تھے۔ لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے کہ جس میں لوگوں کی رضامندی ہو، جس حکومت میں لوگوں کی رضامندی نہ ہو تو وہاں پر اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پاور کے بارے میں دونوں نے انفیسائز کیا ہے، لاک نے بھی اور روسو نے بھی، اور یہ بھی کہا ہے روسو نے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنی کچھ جو سوورینٹی ہے، کچھ فریڈم جو ہے اس کو سرنڈر کرے گا، کمپرومائز کرے گا، اور اس کے بدلے جو ہے ان کو پروٹیکشن ملے گی، اور ان کی جو پراپرٹی ہے پرائیویٹ پراپرٹی اس کو بھی پروٹیکشن ملے گی۔ تو یہ دونوں لاک اور روسو کا کنسیپٹ تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روسو ہے وہ تو پرائیویٹ پراپرٹی کے اگینسٹ تھا، پھر کس طرح سے وہ جو ہے اسٹیٹ کو بنایا گیا ہے لوگوں کی کنسنٹ سے کہ ان کے پرائیویٹ پراپرٹی کو سیکیور کیا جائے؟ تو جو روسو ہے اس کے جو سب سے پہلا کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی سے ان ایکویلٹی آئی ہے۔ تو اس کے بعد جو روسو ہے اس کی فلاسفی میں چینجنگ آئی ہے۔ چینجنگ آنے کے ساتھ ساتھ جو روسو ہے اس نے پرائیویٹ پراپرٹی اور اسٹیٹ دونوں کی امپورٹنس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے روسو نے یہ کہا کہ پرائیویٹ پراپرٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں انیکویلٹی بناتے ہیں۔ لیکن آگے جا کے جو روسو ہے اس کی فلاسفی میں، اس کے آئیڈیاز میں چینجنگ آنے لگ گئی، اور اس نے پرائیویٹ پراپرٹی اور اسٹیٹ دونوں کی اہمیت کو سمجھا اور کہا کہ یہ بیلنس تب ہو سکتا ہے، انیکویلٹی تب ختم ہو سکتی ہے جب جو اتھارٹی ہے، اسٹیٹ اتھارٹی، وہ لوگوں کی کنسنٹ سے وجود میں آئے۔ اب اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو روسو نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سوسائٹی ہے یہ کلیکٹیو ایگریمنٹ سے وجود میں آئے گی، مطلب کہ انڈیویژول جتنے بھی سوسائٹی میں ہیں وہ تمام اس چیز پر راضی ہوں گے کہ ایک ایسی پولیٹیکل سوسائٹی ہونی چاہیے، اور وہ تمام راضی ہوں گے اس چیز پر کہ ہم اپنے کچھ رائٹس جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں کامن اتھارٹی کے انڈر، مطلب کہ اسٹیٹ کے انڈر، وہ بھی ایک شرط پر کہ جنرل ول ہوگی، مطلب کہ لوگوں کے کانسنٹ سے ہی ساری اتھارٹیز ریگولیٹ ہوں گی۔ ایکویلٹی تھرو سوشل کانٹریکٹ، اب اس میں یہ کہہ رہا ہے روسو کہ یہ جو ایکویلٹی ہے یہ صرف جنرل ول کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، اور جنرل ول پاسبل ہے بائی سوشل کانٹریکٹ۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک انڈیویژول سوشل کانٹریکٹ کر دے گا، اس کے بعد جو ایک انڈیویژول ہے وہ اپنے کچھ رائٹس کو سرنڈر کرے گا۔ سرنڈر کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیم لیول پر آ جائیں گے، کوئی پریورٹی نہیں ہوگی کہ یہ فلاں ہے یا اس کے پاس پاور زیادہ ہے یا اس کے پاس یہ چیز زیادہ ہے۔ جو اسٹیٹ ہے وہ پروٹیکشن دے گی۔ اگر ایک انسان کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں تو وہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ اسٹیٹ فلفل کرے گی۔ اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک سیم لیول پر آ جائیں گے، کسی کو اسپیشل پریویلیجز نہیں دی جائیں گی کہ یہ فلاں ہے یا اس کے پاس جائیداد زیادہ ہے تو اس کو زیادہ پریویلیجز دی جائے، یا قانون کسی کے مطلب قانون سب کے لیے سیم ہوگا۔ اگر ایک انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، تو وہ بھی قانون کے سامنے بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ایک غریب انسان ہے یا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا پاور نہیں ہے۔ قانون کے سامنے سب سیم ہوں گے، اور روسو کے مطابق یہی چیز ایکویلٹی کو پروموٹ کرتی ہے۔ ڈویل ریلیشن شپس آف انڈیویژول، اب روسو کے مطابق جو ایک انڈیویژول ہے وہ دو قسم کے فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے، دو قسم کے ریلیشن۔ ایک انڈیویژول جو ہے وہ سب سے پہلے ایز اے کلیکٹیو باڈی، ایز اے ممبر آف اے ساورن ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دا اتھارٹی آف ساورن۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیویژول جو ہے وہ ایز اے کلیکٹیو باڈی بھی ایکٹ کر رہا ہے، فنکشن پرفارم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہے ایک انسان، اور اسی کے کنسنٹ سے ہی گورنمنٹ بنے گی، مطلب کہ اسی کے کنسنٹ سے ہی ایک سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے گا۔ روسو کے مطابق جو یہ سوشل کانٹریکٹ یا پولیٹیکل سوسائٹی وجود میں آئی ہے وہ کلیکٹیو ایگریمنٹ سے آئی ہے، اور یہ کلیکٹیو باڈی ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کے پاس اسٹیٹ کی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایک انڈیویژول کا فنکشن ایز اے کلیکٹیو باڈی، اور جو سیکنڈ فنکشن ہے ایک انڈیویژول کا وہ ہے سبجیکٹ ٹو دا اتھارٹی، مطلب کہ فار ایگزامپل ایک اتھارٹی جو ہے وہ تو انڈیویژول کے کنسنٹ سے بن گئی ہے، انڈیویژول نے اپنے ڈیسیشن سے کسی کو اتھارٹی دے دی ہے، لیکن جو انڈیویژول ہے وہ کلیکٹیو باڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے رولز کو بھی اوبے کرے گا، مطلب کہ اوبیڈینٹ رہے گا اس اتھارٹی کے۔ وہ اتھارٹی جو رول اینڈ ریگولیشن امپوزڈ کرے گی اس کو فالو بھی کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک
انڈیویژول کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ اس کے کنسنٹ سے کوئی گورنمنٹ بنے گی تو وہ اس گورنمنٹ کے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرے گا، بلکہ ایک انڈیویژول کے کنسنٹ سے ہی اسٹیٹ کی اتھارٹی بنے گی، اور ایک انڈیویژول ان تمام رول اینڈ ریگولیشن کو فالو بھی کرے گا اور کانسٹیٹیوشن رول کے مطابق ہی چلے گا، رول کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح روسو کہتا ہے کہ ایک انڈیویژول کے دو فنکشن ہیں، ایک ایز اے کلیکٹیو باڈی اینڈ دوسرا ایز اے سبجیکٹ ٹو دا اتھارٹی۔ انفورسمنٹ آف دا جنرل ول، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل ول کو جو ہے ایک سوسائٹی میں یا پولیٹیکل سوسائٹی میں امپوز کیا جائے گا، مطلب کہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا وہی کیا جائے گا، اور اگر کوئی مائنارٹی جو ہے وہ میجورٹی کے فیصلے کو نہیں مانتی یا وائلیٹ کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہر حال میں جنرل ول کو امپوز کیا جائے گا۔ آپ اس پوائنٹ کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ پھر جو مائنارٹی کا اوپینین ہے وہ سپریسڈ ہو سکتا ہے جنرل ول سے، لیکن اوورال روسو یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سوسائٹی میں جنرل ول ہونا چاہیے، اور یہ جنرل ول ہی ایکویلٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور ایک سوسائٹی میں آرڈر کو مینٹین کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی جنرل ول کو نہیں مانتا تو پھر اس کے اوپر امپوزڈ کیا جاتا ہے بائی فورس، اگر جنرل ول امپوز کیے جائے تو وہ بھی صحیح ہے تاکہ سب کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ میجورٹی کا جو فیصلہ ہے وہی ایک پولیٹیکل سوسائٹی میں ہونا چاہیے۔ کنسیپٹ آف سوورینٹی، تو روسو کے مطابق جو پولیٹیکل سوسائٹی سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے وجود میں آئے گی اس میں جو سوورینٹی ہے وہ جنرل ول ہے، مطلب کہ یہ جنرل ول ہی لوگوں کے کلیکٹیو انٹرسٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے، مطلب کہ جو لوگوں کی چاہت ہوگی، لوگوں کی جو خواہش ہوگی وہی جنرل ول ریپریزینٹ کرتا ہے، اور یہی جنرل ول جو ہے یہی سوورینٹی ہوگی، مطلب کہ یہی ایک پولیٹیکل سوسائٹی میں سوورینٹی ہوگی۔ جو لا وجود میں آئے گا، کانسٹیٹیوشن وجود میں آئے گا، وہ بھی جنرل ول کے مطلب کہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی وجود میں آئے گا۔ جو اسٹیٹ کی اتھارٹی وجود میں آئے گی وہ بھی لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی وجود میں آئے گی۔ اسی طرح جو روسو ہے اس نے ڈسٹنگوش کیا، مطلب کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے درمیان فرق بتایا کہ اسٹیٹ میں کیا ڈفرینس ہے اور گورنمنٹ میں۔ تو اسی طرح جو روسو ہے اس نے بتایا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے تمام، جیسے کہ ایک کنٹری ہوتی ہے، کنٹری کے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹ ان تمام اداروں پر کنسسٹ کرتی ہے، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو تمام اداروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ گورنمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو باقی تمام انسٹیٹیوشن کو ایک کنٹری کے اندر گورن کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو روسو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کے جو امپیکٹ ہے یا اثرات ہیں ایک انڈیویژول کے اوپر جو ہوئے ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ سوشل کانٹریکٹ سے ایک انسان کو جو ہے وہ سٹیزن شپ مل گئی ہے، ایک انسان، ایک انڈیویژول جو تھا وہ ایک سوسائٹی کا ممبر بن گیا، اینڈ کہ سٹیزن شپ جب جس انسان کو ملتی ہے تو ریاست اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، اس کے نیچرل رائٹس کی پروٹیکشن کرتی ہے، تو یہی فائدہ ہے ایک سٹیزن شپ کا۔ اس سٹیزن شپ کے ملنے سے پہلے جو ایک انڈیویژول تھا وہ مطلب کہ ایسے فریلی تھا، کوئی اس کو گارنٹی نہیں دیتا تھا کہ ہم آپ کے نیچرل رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے، لیکن سٹیزن شپ جب مل جاتی ہے تو گارنٹی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے بیلنس آف رائٹ ہو گئے ہیں، مطلب کہ اگر ایک انڈیویژول نے اپنے رائٹس کو سرنڈر کیا ہے ریاست کے سامنے، مطلب کہ تھرڈ اتھارٹی کے سامنے، تو صرف اس نے سرنڈر ہی نہیں کیا بلکہ اس کے سرنڈر کے بدلے اس کو مزید رائٹس ملے ہیں، پروٹیکشن کے رائٹس ملے ہیں، ویلفیئر کے رائٹس ملے ہیں، تو اس طرح بیلنس آف رائٹ جو ہے وہ ایمرج ہوا سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اس سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے مورل ڈیولپمنٹ ہوئی، مطلب کہ ایک انڈیویژول جو تھا ایک سوسائٹی میں رہا تو اس نے اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کو بھی پروموٹ کیا، اور جو ادر ریگارڈنگ کامن انٹرسٹ ہے جو دوسروں کے رائٹس ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا، اور اسی طرح اس کو سینس آف جسٹس اور رائٹس کا کنسیپٹ سمجھ میں آیا، اور موریلٹی سمجھ میں آئی کہ کس طرح جسٹس میں موریلٹی وغیرہ امپورٹنٹس ہے۔ اس کے علاوہ سوشل کانٹریکٹ کی وجہ سے پراپرٹی اینڈ لبرٹی ملی ایک انڈیویژول کو، مطلب کہ لبرٹی اس طرح سے ملی کہ جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے
وہ اسٹیٹ اتھارٹی بھی انڈیویژولس مطلب بہت سے لوگوں کے کنسینٹ کی وجہ سے ہی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو فریڈم آف اسپیچ دی گئی، جتنی بھی نیچرل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ لیکن لبرٹی بھی بالکل ان لمیٹڈ لبرٹی نہیں ملی، بلکہ اچھے سے ایک سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے، آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے سیول لبرٹی ملی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیویژول ہے اس کو جنرل ول کا پرنسپل مطلب کہ جنرل ول کا رائٹ ملا ہے۔ ایک انسان کو یہ حق ملا ہے کہ وہ ڈیسیشن کرے کہ کون اس کے سر پر حکومت کرے گا یا کون اتھارٹی سنبھالے گا اسٹیٹ کی۔ موریلٹی ایز اے پروڈکٹ آف کانٹریکٹ، روسو کے مطابق جو موریلٹی ہے وہ اس کانٹریکٹ کے مطلب سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے ہی بنتی ہے۔ کس طرح کہ روسو نے کہا کہ سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے ایکویلٹی کے لیے، اور اسی سوشل کانٹریکٹ کے اندر جنرل ول ہونا چاہیے، اور اسی جنرل ول کو ایمرج کیا دو کنسیپٹ سے، جیسے میں پیچھے بتا چکی ہوں، ایک ایکچول ول ہے اور ایک ریئل ول ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے سوسائٹی میں تو وہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بھی انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، صرف سیلف ریگارڈنگ ہی نہیں بلکہ ادر ریگارڈنگ کو بھی دیکھتا ہے، صرف اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا بلکہ کمیونٹی کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ یہی چیز ایک کانٹریکٹ میں موریلٹی کہلاتی ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچنا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا کہ کیا چیز صحیح ہے اور صحیح چیز کو اڈاپٹ کرنا، اور کیا چیز غلط ہے اور غلط چیز کو ایوائڈ کرنا۔ یہ چیز آپ کو روسو کے مطابق ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے ہی ایمرج ہو سکتی ہے اور سمجھ آ سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریوائول آف ایرسٹوٹیلین ٹریڈیشن۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ روسو کی اس فلسفی کی وجہ سے جو ہے ایرسٹوٹل کے ایک نوشن، ایک نظریہ بھی اجاگر ہوا، سامنے آیا، مطلب کہ دونوں کی آپس میں لنکیج ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مورل بینگ ہے، لیکن ایک انسان کا جو مقصد ہے، الٹیمیٹ پرپز ہے، وہ ایک اسٹیٹ کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح دونوں نے جو ہے، روسو نے اور ایرسٹوٹل نے، ایک کمیونٹی کی امپورٹنس پر اہمیت دی ہے اور ایک کلیکٹیو انگیجمنٹ پر، مطلب کہ ایک کلیکٹیو سوسائٹی پر اہمیت دی ہے کہ ایک انسان ایک کلیکٹیو سوسائٹی میں ہی اپنے ضروریات پوری کر سکتا ہے اور دوسروں کی بھی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو دونوں نے جو ہے کمیونٹی پر ایمفیسائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید بتایا جائے تو اس کانٹیکس میں، اس پیراگراف میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ لاک اور روسو نے انڈیویژول فریڈم پر زیادہ اہمیت دی ہے، جبکہ جو ہابس ہے اس نے انڈیویژول فریڈم پر نہیں بلکہ اسٹیٹ پر زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور یہ اگر آپ میرے پچھلی ویڈیوز پر وزٹ کریں تو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ ساری ویڈیوز ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں۔ تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔